الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 18 سورہ نور اس کی آیت نمبر 19 تلاوت کی ہے، اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اور اس حدیث کے اندر جس بات اور موضوع کی طرف اشارہ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی غیر مسلمان کا شعار یا اس کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے تو اس بارے میں احکامات بڑی سخت ہیں، اور آپ حضرات کے علم میں ہے، موقع محل کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ ہم بات کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہمارے اس معاشرے کے اندر چند ایسے تہوار، چند ایسے مواقع جو غیروں سے چل کر آئے، جن کی بنیاد کفار، فساق، فجار نے رکھی، اور آج وہ مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہو چکی ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ان آیات کے اندر اصل میں جو پیچھے واقعہ ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو تہمت لگی، وہ پیچھے ساری وہ آیات چل رہی ہیں، اسی کے اندر اس آیت کو ذکر کیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ لوگ جو فواحش کو اور گناہوں کو پھیلانے سے یعنی پھیلاتے ہیں یا اس کو پسند کرتے ہیں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں ایسے فواحش اور ناجائز امور کی تشہیر کرنا، ان کو مسلمانوں کے اندر عام کرنا، مسلمانوں کے اندر ان کو پھیلانا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اس لیے
بنیادی بات ذہن کے اندر رکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور اسلام کامل اور مکمل دین ہے۔ قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ جل شانہ نے جس دین کو کامل کر دیا وہ اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے اسلام پر راضی ہو چکے ہیں، بس اسلام کے علاوہ اب اللہ کے ہاں کوئی بھی مذہب قابل قبول نہیں ہے قیامت کی صبح تک۔ اور اس لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اسلام کے علاوہ اب کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ جب اسلام مکمل ضابط حیات ہے اور اللہ نے اسلام ہی کو قبول کر لیا اور اسلام ہی پر اللہ راضی ہوگا، اس لیے اب اس کو چھوڑ کر یا اس کی تعلیمات سے ہٹ کر کسی اور کی مشابہت اختیار کرنا، کسی اور کے طور طریقوں کو اختیار کرنا، یہ ناقابل قبول ہے، اور یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اسلام کو بنیاد بنا لیا ہے، اور اس کے لیے نمونہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علی ہے۔ اب نہ کوئی اور طریقہ قابل قبول ہے، نہ کوئی اور راستہ نہ واسطہ، ایک ہی راستہ اور واسطہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اعمال ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کسی اور کے طریقوں کو اختیار کریں گے تو اس بارے میں بھی قرآن بڑے واضح ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ تم جتنی بھی کوشش کر لو یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی، وہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ایک صورت میں تم سے راضی ہوں گے کہ تم اسلام چھوڑ کر یہودی یا عیسائی بن جاؤ، بس یہ ایک صورت ہے ان کو راضی کرنے کی، باقی تم کسی صورت میں ان کو نہ راضی کر سکتے ہو نہ خوش کر سکتے ہو۔ اور اللہ جل شانہ نے منع فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہود و نصارہ جو ہیں یہ آپس کے اندر تو دوست ہو سکتے ہیں، لیکن کسی ایمان والے کے دوست نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہ ساری آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا حشر کل قیامت والے دن اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ اب اگر نیک لوگوں کی مشابہت ہوگی تو اللہ پاک حشر بھی نیک لوگوں کے ساتھ کرے گا، اور اگر گناہگاروں کے ساتھ مشابہت ہوگی تو اللہ پاک حشر بھی گناہگاروں کے ساتھ کرے گا۔ تشبہ کس کو کہتے ہیں، مشابہت کس کو کہتے ہیں؟ شیخ الحدیث ادریس کاندلوی رحمہ اللہ بڑے محدث ہمارے اس ملک کے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ کے اندر تشبہ کی حقیقت اور تشبہ کی تعریف بیان کی۔ تشبہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت لکھتے ہیں اپنی ہستی کو دوسرے کی ہستی میں فنا کر دینے کا نام تشبہ ہے، اور اسی طرح وہ لکھتے ہیں اپنی ہیئت اور وضع کو تبدیل کر کے دوسری قوم کی ہیئت اور وضع کے اندر بدل دینا، اس کو تشبہ کہتے ہیں۔ اور حضرت نے لکھا ہے کہ اپنی شان امتیازی کو چھوڑ کر
دوسرے قوم کی شان امتیازی کو اختیار کر لینے کا نام تشبہ ہے۔ اللہ پاک نے مسلمان کو اپنی ایک خاص وضاقت عطا فرمائی، اللہ پاک نے مسلمان کو اپنی خاص امتیاز عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے ایمان کے اندر ایک خاص نور رکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے اسلام کے اندر اپنی ایک جداگانہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ جب کوئی مسلمان اپنی اس امتیاز کو چھوڑ کر کسی کفار اور فساق کی اس چیز کو اختیار کرتا ہے، اس کی جیسی وضع قطع اپناتا ہے، اس جیسا رہن سہن رکھتا ہے، تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام جو ہے وہ اپنی جداگانہ ایک امتیاز اور شان رکھتا ہے۔ اسلام تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ عبادت کے اندر بھی کسی کافر کے ساتھ مشابہت لازم آئے۔ اور میں آپ کو یہ محرم کے اندر کئی دفعہ عرض کر چکا، عاشورہ کا روزہ، اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پتہ چلا کہ 10 محرم کا روزہ یہود بھی رکھتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 کے ساتھ ایک اور روزے کا بھی اضافے کرنے کا حکم دیا، اس وجہ سے کہ تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت لازم نہ آئے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس وقت یہود اور نصارہ جو عمامہ باندھتے تھے اس کے نیچے ٹوپی نہیں رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم جب عمامہ باندھیں گے تو ہم نیچے ٹوپی رکھیں گے، عمامہ باندھنے کے اندر بھی تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ تو جو دین، جو شریعت، جو نبی، جو پیغمبر عبادات کے اندر بھی کفار کے ساتھ مشابہت سے منع کر رہا ہے، تو اب خود اندازہ کرو کہ ہم کتنے ایسے تہوار ہیں، کتنے ایسے موقع ہیں جن کو لوگ خوشی کا موقع سمجھتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد، ان کے پیچھے اس کے وضع کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے کسی نہ کسی ناجائز گناہ کے کام کی وجہ سے اس کی بنیاد پڑی ہوگی۔ مسلمان اس گناہ کو نہیں دیکھتے ہیں، بس مسلمان دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ خوشی کا موقع ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی یہ بھی اسی کو خوشی کا موقع منانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری شریعت کے اندر صرف 2 تہوار ہمیں خوشی کے ملے، بس ایک عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ کا، اور ان دونوں کی بنیاد عبادات کے اوپر ہے۔ یہاں روزے مکمل ہوئے تو اس خوشی کے اندر کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی، ذکر کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق دی، رمضان عطا کیا، تاک راتیں عطا کی، اعتکاف عطا کیا، عبادت کی، اس کے بعد جو اگلا دن آیا اللہ پاک نے عید کی شکل کے اندر خوشی عطا فرمائی۔ ادھر حج ہوا، حج کا بڑا عمل ہوا، اسلام کا بڑا رکن ادا ہوا، طواف ہوا، پھر اس کے اندر بڑے بڑے اعمال ادا کیے گئے۔ جب 10 ذی الحجہ آتی ہے، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، دونوں کی بنیاد عبادت، اگلا دن خوشی کا۔ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن اسلام خوشی کے اندر حد سے تجاوز سے منع کرتا ہے۔ اللہ نے اولاد دے دی، خوشی مناؤ، اسلام نے نہیں روکا۔ اولاد کی شادی آ گئی، خوشی مناؤ، اسلام نے نہیں روکا، لیکن اس خوشی کے اندر حد سے تجاوز کر لیا، اس خوشی کے اندر سب کو خوش کیا، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لیا، سارے رشتہ داروں کو راضی کیا، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لیا۔ یہ خوشی نہیں ہوگی، یہ آگے جا کر تمہارے لیے پریشانی اور فکر کا باعث بن جائے گی۔ کتنے اخراجات ہوتے ہیں، ایک مہینہ، 2 مہینہ، سال بھی شادیاں نہیں چلتی ہیں، طلاقیں عام ہو رہی ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، خاندان ویران ہو رہے ہیں، اور آنے والی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، اس لیے کہ جس نکاح ایک عبادت ہے، نکاح کو
اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبادت کہا، عبادت ہو رہی ہے لیکن اس عبادت کی بنیاد جو ہے غیر شرعی طور پر ہو رہی ہے، تو اب بتاؤ کہ جب پہلا دن ہی غیر شرعی ہوگا تو اس کے اوپر جو آگے نسل آئے گی، جو بنیاد چلے گی، جو آگے وقت آئے گا، اس کے اندر اللہ کیسے برکت ڈال سکتا ہے؟ پھر نہ دواؤں سے حل ہوگا، نہ تعویذوں سے حل ہوگا، نہ دموں سے حل ہوگا، نہ کسی مولوی کی دعا، نہ پیر کی دعا سے حل ہوگا، اس لیے کہ پہلا قدم ہی تم نے اللہ کی ناراضگی کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا میں نے عرض کیا کئی ایسے تہوار ہیں، ابھی یہ چند دنوں بعد کہتے ہیں جی نیو ایئر نائٹ آنے والی ہے، اب جو ہے 1 جنوری رات آئے گی، پوری دنیا کے اندر اس کو منایا جاتا ہے۔ بنیاد کہاں سے آئی؟ اس کی بنیاد یہود و نصارہ نے رکھی ہوئی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان تو اگرچہ ہمارا تو یہ سال بھی نہیں ہے، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارا سال جنوری سے نہیں شروع ہوتا ہے، محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا 1 محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پر قربانی دینے والوں کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے سال تو ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے نام، اللہ نے جان بھی اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دیا، وقت بھی اللہ نے دیا، تینوں چیزوں کو اللہ کے نام پر قربان کیسے کیا جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق کو دیکھو کیسے قربان کیا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو۔ لہٰذا اگرچہ وہ تو نہیں ہے یہاں پر، چلو 1 سال کہتے پورا ہو گیا، تو بتاؤ سال کم ہوا، عمر کم ہو گئی، 1 سال زندگی میں کم ہو گیا، موت کے قریب ہو گیا، قبر کے قریب ہو گیا، حساب کتاب کے قریب ہو گیا، 1 سال زندگی میں کم ہو گیا۔ یہ خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے؟ یہ تو سوچ کا ہے، فکر کا ہے، محاسبے کا ہے کہ آج تیرے سال کی، اگرچہ یہ انگریزی سال ہی کیوں نہ ہو لیکن سال کی آخری رات ہے، فکر کر، سوچ کر اس سال کے اندر تو نے کتنا اللہ کو راضی کیا اور کتنا اللہ کو ناراض کیا۔ لیکن وہ یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں، چونکہ ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی جو کچھ ہے اس دنیا کے اندر ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہمارا مسلمان بھی اسی چیز کے اندر بہہ جاتا ہے، ہمارا مسلمان بھی اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے، فکر نہیں کرتا ہے۔ یہ آخری رات اگرچہ ہے، انگریزی کیلنڈر کی کیوں نہ ہو، لیکن کم از کم میں سوچ لوں اس 1 سال کے اندر میں نے کتنا اللہ کو راضی کیا، کتنا ناراض کیا۔ کہتے نہیں خوشی مناؤ، خوشی مناؤ۔ اب دیکھو کہاں کتنا کیا کچھ ہوتا ہے۔ مسلمان ممالک کفار سے اب آگے نکل چکے ہیں، کافروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس معاملے کے اندر۔ اور کئی ہمارے مسلمان کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کون سا وہاں پر خود جو ہے کچھ کرنا ہے، ہم نے تو صرف جا کر وہاں تماشا دیکھنا ہے، ہم تماشائی بنیں گے۔ تو کنز العمال کی روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کسر سواد قوم فهو منہ، فرمایا جو کسی قوم کی کثرت اور شان کے اندر اضافے کا باعث بنے گا، اس کا حشر بھی اللہ اس قوم کے ساتھ فرمائے گا۔ ومن رضی عمل قوم کان شریکا فی عملہ، اور فرمایا جو کسی قوم کے عمل کے اوپر راضی ہو گیا یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس عمل کرنے والے کی طرح۔ ناجائز کام ہو رہا تو تماشائی بنا، ناجائز عمل ہو رہا تو تماشائی بنا، نہ گناہ کا کام ہو رہا تو مجلس میں شریک ہوا، تو نے اس مجلس کی رونق کو بڑھایا، تو نے اس مجلس کی شان کو بڑھایا، تیری وجہ سے رش لگا، تیری وجہ سے لوگوں میں جذبہ آیا، تو بھی ایسا ہی ہے جیسے وہ عمل کرنے والا۔ تو نہ جاتا، تو رش نہ لگاتا، تو تماشائی نہ بنتا، اگلے کو بھی اتنی ہمت نہ ہوتی، وہ اگلا کیوں اتنا خرچہ کر رہا، وہ کیوں اتنی نافرمانی کر رہا، وہ کیوں اتنا اسراف کر رہا، اس کو پتہ ہے لوگوں نے آ کر دیکھنا ہے، تو نہ دیکھنے جاتا، اگلے بندے کو اتنی ہمت ہی نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اضافے کا باعث بن رہے ہیں، یہ جو تماشائی ہیں، یہ تماشائی بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے جو کہتا ہے میں خود تو نہیں کرتا ہوں،
میں تو صرف جا کر تماشا دیکھتا ہوں۔ تو تماشائیوں کے لیے بھی میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کو سامنے رکھا جائے۔ اور اسی طرح میں نے کہا بہت سی ایسی چیزیں ہیں، وقت بہت مختصر ہے، کافی ایسی چیزوں کی طرح میں نے اشارہ کرنا تھا جو غیر مسلموں کے اندر چیزیں آئی ہیں ہماری طرف منتقل ہوگی۔ جیسے ابھی فروری کے مہینے میں بسنت منائی جاتی ہے، پتنگیں اڑائی جاتی ہیں۔ نوائے وقت اخبار کے اندر اس کی بنیاد ایک کالم چھپا، اس کے اندر لکھا ہوا کہ آج سے 200 سال پہلے حقیقت رائی نامی ایک ہندو لڑکا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ اس وقت مقدمہ چلا اور اس مقدمے میں اس کو پھانسی ہوئی، اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ ہندوؤں نے اس لڑکے کی یاد کے اندر پھر جو ہے بسنت منائی۔ آج مسلمان کتنے شوق سے اس کو، کتنا نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے، کتنے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، کتنے لوگوں کی گردنوں پر ڈوریں پھیل جاتی ہیں، کتنے جو ہے نا جی گر جاتے ہیں، کتنا بڑا اسراف ہوتا ہے۔ اب اس کی بنیاد کہاں سے آئی؟ ہندوؤں سے آئی ہے، اور باقاعدہ ہندوؤں کے اندر اس کو مذہبی تہوار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان ہیں، کہتے کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہے جی۔ تو میں نے عرض کیا اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن اسلام ایسی خوشی سے کہ جس کے اندر جو ہے تم تو اپنے لیے خوشی سمجھ رہے ہو، تمہاری خوشی کسی کی تکلیف کا باعث بن رہی۔ ایذائے مسلم حرام ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ تم اپنی خوشی کے اندر ہو، تمہاری خوشی کسی کی جو ہے بے آرامی کا سبب بن رہی ہے، کسی کی تکلیف کا سبب بن رہی ہے، لہٰذا ایسی خوشی سے اسلام منع کرتا ہے۔ اسی طرح جب آگے جو ہے پھر کیا ہوتا ہے، جب فروری آتا ہے، فروری کے اندر بھی ایسے ایسے کام میں نے عرض کیا، جیسے بسنت ہو گئی۔ اسی طرح 14 فروری ویلنٹائن ڈے، یہ بھی غیر مسلموں کا تہوار ہے، مسلمانوں کے اندر عام ہو رہا ہے۔ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پھول دے رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، کہتے ہیں محبت کا دن ہے۔ محبت کا دن نہیں، یہ محبت نہیں ہے، ناجائز تعلقات شریعت کے اندر منع، محبت نکاح کے بعد ہے۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ ایسے میں نے پہلے شروع میں کہا، ایسے تہوار جو غیر مسلموں سے چل کر آئے اور آج مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ عام ہو چکے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اب مسلمان اس کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اور بہت خطرے کی بات عرض کر رہا ہوں، کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، علماء نے لکھا ہے یہ کفر اس سے لازم آتا ہے، کفر لازم آتا ہے، بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، چلو پھر تو گناہ گار ہو رہا ہے، لیکن نعوذ باللہ کسی گناہ کو وہ صحیح سمجھ کے کر رہا ہے، اس لیے اس کو کیوں کفر لازم آتا ہے؟ بنیاد سمجھو، کسی چیز کو حلال کرنا اور حرام کرنا یہ اللہ کا، شریعت کا صرف حق ہے۔ کسی بندے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی حلال چیز کو حرام کر دے یا حرام چیز کو حلال کر دے، یہ شارع کا کام ہوتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی حرام کو حلال سمجھ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے علماء نے لکھا اس سے کفر لازم آتا ہے، بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یہ بڑی خطرے کی چیز ہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ رب العزت نے تو عورت اور مرد کے لیے بہت وقت، کافی چیزیں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو یہ ہے اللہ پاک نے جب احکامات ذکر کیے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کے لیے ایک ہی خطاب ہے، مرد عورت کے لیے، لیکن حیا اور پاک دامنی ایک ایسا مضمون اللہ نے ذکر کیا جہاں پر مرد کو اور عورت کو علیحدہ خطاب کیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہاں مردوں کو الگ خطاب ہے۔ وقل للمؤمنات یحفظن من ابصارہن، یغضضن من ابصارہن، اور عورتوں کو الگ خطاب کیا، اے ایمان والے مردوں اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اے ایمان والی عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اور دونوں کو الگ الگ حکم کیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ لہٰذا شریعت نے یہاں پر ان کو علیحدہ جو ہے ذکر کیا ہے۔ 8 مارچ آتا ہے، کہتے ہیں جی پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہمارے ملک کے اندر بھی آہستہ آہستہ کیسا منایا جاتا ہے، ہاتھوں میں پلے کارڈ ہیں، اوپر کیا لکھا ہو، میرا جسم میری مرضی، نعوذ باللہ۔ اور میں نے اس پر تفصیلی بات عرض کی تھی، اشارے صرف کر رہا ہوں۔
ہمیں اسلام نے 14 صدیاں پہلے خواتین کے حقوق بتا دیے، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں۔ شریعت نے، اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے آج تک نہ کوئی دے سکا، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ایک دن، سال میں ایک دن رکھا ہوا، کہتے ہیں جی خواتین کا عالمی دن ہے، ایک دن انہوں نے خواتین کو دے دیا، باقی پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ عورتوں کا جو ہے اپنے احکامات اور حقوق شریعت نے ذکر کیے ہیں۔ پھر جب اپریل آتا ہے، 1 اپریل، کہتے ہیں جی یہ 1 اپریل اپریل فول کے نام سے بیوقوف بناتے لوگوں کو، جھوٹ بولنا۔ شریعت کے اندر آیت المنافق الثلاث، حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ تو منافق کی نشانی ہے۔ اور یہاں پر 1 اپریل کہتے ہیں جی اپریل فول ہے۔ اپریل فول کس کو کہتے ہیں؟ بیوقوف بنانا، جھوٹ بولنا۔ اچانک کسی کو غم کی خبر دے دیتے ہیں، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اس کو جو ہے نا باقاعدہ منایا جاتا ہے، کفار کا طریقہ، غیروں کا طریقہ۔ میں نے عرض کیا بہت سی ایسی چیزیں۔ 1 مئی آتا ہے، کہتے ہیں جی مزدور ڈے ہے، آج مزدوروں کا عالمی دن ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے مزدوروں کے حقوق ذکر کر دیے، تم نے سال کے اندر ایک دن رکھا۔ شریعت کہتی ہے کہ ہر وقت جو ہے ان کا خیال کرو، اور شریعت نے جو ہے اس کے باقاعدہ حکم ذکر کی۔ حضور علیہ السلام نے اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، فرمایا مزدور کو اس کی اجرت دو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے۔ یہاں اس دن کی بنیاد بھی کہاں سے آئی؟ یہ بھی غیروں سے آئی ہے۔ ایک دن نہیں، کسی نے جو ہے نا جس طرح 14 مئی مدر ڈے کے نام سے، ماں کا دن، ایک دن سال میں، شریعت کہتی ہے نہیں، ایک دن ماں کا نہیں ہے، پورا سال ماں کا ہے۔ ماں کے حقوق ذکر کیے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک نہ کہو، اور ان کے لیے دعائیں کرو، زندہ ہے تو خدمت کرو، فوت ہو گئے تو دعائیں کرو، ان کے